حضرت بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ غسل کن چیزوں سے فرض ہو جاتا ہے. اب جیسے ان پر پیشاب کے چھینٹے اڑ گئے یا کوئی اور دوسرا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر غسل فرض ہو گیا, اور ایسے لوگوں کو بہانہ مل جاتا ہے کہ نماز اور دیگر عبادت سے اپنے آپ کو روک لیتے. تو اس بارے میں آپ شارٹ انداز میں بتا دیجیے کہ غسل انسان پر کب فرض ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان پر 5 باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے, جن میں سے 2 چیزیں عورتوں سے متعلق ہیں اور 3 چیزیں مردوں سے تعلق رکھتی ہیں. تو 5 کو آپ دھیان میں رکھیں. جو مرد دیکھ رہے ہیں وہ اپنی بیویوں کو بھی اس چیز کو بتائیں گے, اور جو عورتیں دیکھ رہی ہیں وہ اپنے شوہروں کو اس چیز کی تعلیم دیں گے اور انہیں بتائیں گے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کسی کا منی خارج ہو جائے تو اس چیز سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اب منی کس کو کہتے ہیں؟ منی انسان یا تو اپنی بیوی سے شہوت کرے, اپنی بیوی سے صحبت کرے تو ایسی صورت میں منی کا خروج ہوتا ہے. اور منی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کی شرمگاہ سے ٹپک کے ساتھ نکلتی ہے, اور یہ بہت ہی گاڑھا مادہ ہوتا ہے. تو منی کے نکلنے سے انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کو سوتے میں احتلام ہو جائے تو سوتے میں احتلام ہونے سے بھی انسان پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اب وہ جو کپڑا پہنا ہے, انڈر ویئر ہے یا بنیان وغیرہ ہے, اگر بنیان پر نہیں لگی ہے تو بنیان کو دھونا ضروری نہیں ہے, صرف انڈر ویئر کو وہ 3 بار دھو کر کے پاک کرے گا اور اپنے آپ کو غسل کر کے پاک کرے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی سے صحبت کرے. مرد کا اپنی شرمگاہ کا بیوی کے آگے کے مقام میں یا پیچھے کے مقام میں داخل کرنا, اسی طریقے سے مرد کا اپنی شرمگاہ کو مرد کے پیچھے کے مقام میں معاذ اللہ داخل کرنا, ان باتوں سے غسل فرض ہوتا ہے. تو چاہے مرد اپنی بیوی سے صحبت کرے اس کے آگے کے مقام میں, یا پیچھے سے, جو کہ جائز نہیں ہے, پیچھے بھی داخل کرے تو بھی غسل فرض ہوگا. یا اسی طریقے سے مرد کے پیچھے کے مقام میں, جس کو لواطت کہا جاتا ہے اور اسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے, جو کہ گناہ کبیرہ ہے, اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے. چوتھی چیز کیا ہے کہ ایک عورت ہے جس کو ہر مہینے پیریڈز آتے ہیں, جس کو اردو میں حیض عربی میں حیض کہا جاتا ہے, اور اسے بہت سے نام سے لوگ معاشرے میں جانتے ہیں. جیسے کچھ عورتیں اس کو ماہواری کہتی ہیں, کچھ پیریڈز کہتی ہیں, کچھ اور بھی کہتی ہیں. تو کسی عورت کے پیریڈز کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے. اگر کسی کا حیض کا زمانہ چل رہا ہے اور 4 دن کی مدت ہے, تو 4 دن جیسے ہی ختم ہو جائیں, اب اس عورت پر واجب ہے کہ وہ غسل کر لے, اور ایک وقت نماز کا نکلنے سے پہلے اس پر غسل کرنا واجب ہوگا. اگر وہ نماز کا ایک وقت نکلنے سے پہلے وہ غسل نہیں کرے گی تو وہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے گنہگار ہوگی. 5ویں چیز کیا ہے؟ نفاس سے عورت کا پاک ہونا. اب یہ نفاس کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ کو پتہ چلا کہ حیض یہ ہر عورت کو ہر مہینے میں 3 دن سے لے کر کے 10 دن تک جس کی جیسی عادت ہو ویسا آتا ہے. یہ نفاس ایسے خون کو کہا جاتا ہے کہ جب ایک ماں بچہ جنم دیتی ہے, بچے کی پیدائش کے بعد جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے. اگر کسی عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور خون آیا, اس نفاس کی کوئی مدت مقرر نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 40 دن ہے, کم سے کم تو اس کی 1 منٹ بھی نہیں ہے. اگر کسی کو تھوڑا سا خون آیا, یا کسی عورت کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور خون آتا ہی نہیں ہے, تو اس کو اسی وقت نہا کر کے اپنی نمازوں کو کنٹینیو کرنا, اپنی عبادات کو ادا کرنا ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے. اگر 40 دن کے بعد بھی کسی عورت کو خون آتا ہے تو وہ استحاضہ کہا جائے گا. استحاضہ کا خون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بیماری کا خون ہے. تو میں نے کیا بتایا کہ 5 چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے. اب اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں, چاہے وہ مزی ہو یا اسی طریقے سے انسان کا استنجا کرنا ہو یا کسی اور ناپاک چیز کا لگ جانا ہو, ان سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے. البتہ صرف آپ کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر مزی آپ کے کپڑے پر لگی ہے تو کتنی مزی اگر لگی ہو تو دھونا ضروری ہے, اس پر ہم نے ویڈیو بنا دی ہے.
آئی بٹن میں اس کا لنک مل جائے گا، آپ اس کو دیکھ کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے مسئلے کو سمجھیں. اور اسی طریقے سے اگر کتا وغیرہ نے چھو لیا ہے یا گٹر کا پانی لگ گیا ہے تو اس کی بھی ویڈیو ہم نے بنائی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اینڈ اسکرین میں انشاءاللہ اس کو دے دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اور بھی دوسرے مسائل سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل سے ضرور جڑے رہیں، اور اپنے دوستوں احباب کو بھی ان مسائل کے ویڈیوز کو اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں اور انہیں زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.